السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا اسمائلنگ ہیلتھ کاسٹ آن ایف ایم صحت زندگی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کنیزہ زینب. آج ہمارے سیگمنٹ میں ڈینٹل سرجن اینڈ ایم ڈی آف الائنرز ڈاکٹر زہرا مسعود موجود ہیں، جو کہ ہمیں الائنرز کے بارے میں بتائیں گی، الائنرز اور کنونشنل بریسز کے ڈفرینس کے بارے میں بتائیں گی، اور اوور آل الائنرز کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بارے میں ہم کریں گے ان سے بات چیت. سو لیٹس ویلکم ڈاکٹر زہرا مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آج آئیں. پلیزر ٹو بی ہیئر. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو بی اے ڈینٹسٹ؟ ایز یوزول گریڈز اچھے تھے بچپن سے، A+, 90+ اینڈ ابو مارکس. تو پیرنٹس نے شروع سے فیڈ کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اور مجھے سارے میرے پلے سیٹس بھی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ اسٹریتھسکوپ اور یہ وہ سارا. لیکن پھر ایز آئی گریو ہوا، پھر میری جو فیملی میں جب مجھے پتہ چلا کہ اچھا یار ڈینٹسٹری سو ایکسپینسو، آئی مین کسی کو بریسز لگ رہے ہیں تو دیٹس کاسٹنگ لائک 80,000 روپیز. اور وہ اس کو میں بڑا اس زمانے میں لائک بیک ان 1990s میں نے کہا واہ کیا بات ہے، اتنی ایکسپینسو ہے، اتنی موجود ہے ڈینٹسٹری. دیٹس بیسکلی تو میرا تھوڑا سا مٹیریلسٹک اپروچ ہوگی کہ ڈینٹسٹ جو ہیں بہت ویل ارن کرتے ہیں. تو پھر آئی واز ویری کلیئر کہ شروع سے فرام دا ڈے لائک 9-10 سے کہ میں نے نا ڈینٹسٹ بننا ہے. اچھا، اٹ واز بائی چوائس؟ اٹ واز بالکل چوائس سے تھا. اور بیچ میں میری فیملی نے تھوڑا سا مطلب جب لوگوں نے کہا نہیں ڈینٹسٹری نہیں، MBBS سائڈ پہ جاؤ، گائنیکالوجسٹ بنو، تو میری فیملی نے تھوڑا سا مجھے پریشرائز کرنا شروع کیا کہ نہیں نا گائنیکالوجسٹ میں نے کہا نہیں، میں نے تو ڈینٹسٹ ہی بننا ہے. اور ڈینٹسٹ جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا وہ ارننگ والی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو اور ویسے بھی فلیکسیبل آورز ہوتے ہیں، اچھی جاب ہوتی ہے، شارٹ لائک ورکنگ آورز ہوتے ہیں. تو there is no such emergency being a dentist. بالکل ایگزیکٹلی. So dentistry کے ویسے ہاں لیکن not as compared to medical والی emergencies. یہ بھی کافی رسکی ہے، لائف سیونگ ایک اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن not related to the like gynecologist is very tough field. I can imagine. So dentistry کی اگر بات کریں تو کیا pros and cons ہیں؟ Pros I will say again it's the earning. I mean جو ایک ڈینٹسٹ ہے، ایک ڈینٹل کیٹیگری ہے جو ایک ہائیلی اسکلڈ، I'm not talking about the skilled category. جو اسکلڈ سیٹ ہے وہ بھی اپنا اچھا ارن کر لیتے ہیں، لیکن جو ہائیلی اسکلڈ ہے کیٹیگری جس میں یو ٹاک اباؤٹ دا، ایک تو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اسکل سیٹ بہت آئی مین اتنا ہائی ہو کہ آپ ایڈوانس ڈینٹل پروسیجرس بھی خود سے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا مطلب. اور سیکنڈلی یہ کہ کمیونیکیشن بہت اچھی ہے، اینڈ تھرڈ مارکیٹنگ بہت اچھی ہے. سو دس لائک میکس اپ اے ٹرائنگل اینڈ یو آر فلفلنگ آل دا لائک پرزم آف دا ٹرائنگل آپ کے پاس ہے. تو آپ بہت بہت ہینڈسم ارن کرتے ہو فرام دا ویری مڈل ایج لائک 30, 35, 40, 45, 50. سو دس از دی ایج بریکٹ جب آپ میکسیمم ارن کر لیتے ہو. لیکن پرووائڈر جو میں نے آپ کو بتایا یہ فلفل ہونے چاہیے. تو بہت اچھی جو ہے رزق حلال جس میں آپ اپنا گھر بھی جو ہے اون کر سکتے ہو، گاڑی اینڈ آل دا لگژریز، فارن ٹور، سب کچھ جو ہے بہت جلدی ایج میں، انسٹیڈ آف لائک آفٹر 50s اینڈ آفٹر 60s. ٹاکنگ اباؤٹ دی MBBS سائڈ وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر ہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں. ہماری جو ایج بریکٹ ہے ختم ہو جاتی ہے 50 تک. تو اس کے بعد جو ہے بیک ایکسن پتہ نہیں کیا کیا. جو دیز آر دا کونس اور پروس. اور کون میں یہ ہے کہ اپارٹ فرام گیونگ دا سروسز آل دا ڈے یو ہیو ٹو لائک اپنا جو آرمامنٹیریم ہے نا اس کو آپ اس میں ہی لگے رہتے ہو. مطلب سارا دن اس کی جو ہے وہ مینٹیننس بائنگ سیلنگ مینٹیننس. مطلب یہ کون ہے جو آپ کو انرجی بہت ڈرین کرتی ہے. سو دیٹ از وائی بیسکلی کہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ ایکسپینسو بھی وہ اس لیے ہوتے ہیں، وہ اپنا اسکل سیٹ کا اتنا چارج نہیں کر رہے ہوتے. وہ جو آرمامنٹیریم ہے نا دیٹ از لائک ڈریننگ یور انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے. اس کا بیسکلی جو ہے نا مٹیریل کاسٹ بہت زیادہ مٹیریل کاسٹ ہے، اور اس کی مینٹیننس بہت ایکسپینسو ہے. اینڈ ہول ڈے یو ہیو ٹو سی، کیونکہ ہر چیز وہاں پر لاکھوں میں ہے. کوئی بھی چیز اب چھوٹی آپ چیز اٹھا لو، آئی مین چھوٹی سی چیز وہ ہزاروں میں لاکھوں میں، تو اٹس لائک ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین. اور ایون پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیلی بیسس پہ آپ نے انسٹرومنٹ بھی چینج کرنے ہیں. RCT کا آ رہا ہے، پھر نیکسٹ ایکسٹریکشن کا آ رہا ہے، پھر اس سے نیکسٹ امپلانٹ کا ہے، پھر اس سے نیکسٹ الائنرس کا ہے. مطلب ایک ڈفرینٹ پیشنٹس آ رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو لائک مینیج دا آرمامنٹیریم، اور اس میں آپ کی انرجی بہت ڈرین ہوتی ہے. سو دس از لائک کون آف دا ڈینٹسٹری. جو کہ MBBS کی آئی ایم شیور کہ یہ اتنے زیادہ ہیڈیکس یہ نہیں ہوں گے اگر
ہاں کیونکہ ان کا تھوڑا سا ہم سے کم ہوتا ہے آرمامنٹیریم کا جو زیادہ. ویسے وٹ آئی بلیو از کہ ایون اگر بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس کو کمپیئر کرو تو ایون اے جنرل ڈینٹسٹ کین ارن وے مچ بیٹر. اپنی کچن اچھا خاصا گھر چلا سکتا ہے اسٹارٹ سے بہت جلدی وہ ایز کمپیئر ٹو دا جی پیز. ایگزیکٹلی. مطلب اگر پوسٹ گریجویشن نہ بھی کرو آپ کا گھر چل سکتا ہے. ایج بریکٹ جس میں آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ یو ہیو دا منی ان دیٹ ایج گروپ انسٹیڈ آف ویٹنگ کہ میرا پتہ نہیں کب ٹائم آئے گا when I'll start the earning. اور یہاں پر آف کورس I'll focus on the حلال earning. بالکل ٹھیک ہے, رزق حلال, اپنا کلینک کھولو اور اپنی بس محنت کی کمائی, اپنی محنت کی کمائی اور بالکل فیئر انکم جو ہے. سو اگر بات کریں اب الائنرس کی, تو الائنرز اور کنونشنل بریسز میں کیا فرق ہے؟ اچھا, کنونشنل بریسز بیسکلی نا فکس بریسز ہوتے ہیں. فکس بریسز میں آ جاتے ہیں میٹل بریسز اور سیرامک بریسز. اس کے علاوہ لنگول بریسز ہوتے ہیں اور گولڈ بریسز ہوتے ہیں. لنگول بریسز اور گولڈ بریسز زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں تھوڑا کم جو ہے اس کا رجحان ہے لنگول بریسز اور گولڈ بریسز ہے. لیکن بہرحال میٹل بریسز تو یہاں پر ایوری ون نوز کے میٹل بریسز ہے. تو میٹل میں اس طرح بریکٹس اور وائرز ہوتی ہیں, تو دس کالڈ میٹل بریکٹس. اور یہ سیرامک جو ہے وہ بریسز ہیں. اس میں یہ کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں, اب نظر نہیں آتا لیکن ہوتے یہ بھی فکسڈ ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں کی جو پرائزز ہیں یہ سیرامک اور جو میٹل, سیرامک از obviously more expensive than metal braces because اس کا جو سیرامک ہے that is expensive than the metal. اچھا, فکس بریسز جو ہے بیسکلی یہ جو چاروں میں نے آپ کو بتائے ہیں, میٹل بریسز اور سیرامک بریسز, لنگول بریسز اور گولڈ بریسز جو ہے یہ سب فکس ہے. یو نیڈ ٹو وزٹ دا ڈینٹسٹ ایوری منتھ اینڈ یو کی ناٹ لائک چینج اٹ. آپ اس کو خود گھر سے اس میں باہر نہیں چینج کر سکتے. بریکٹ ٹوٹ گئی ہے, کوئی ایشو آ گیا, یو کی ناٹ ہینڈل دا سچویشن. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف ڈائٹ ریسٹرکشنز ان دا فکس بریسز. آپ کچھ بھی نہیں آپ بائٹ کر سکتے. اور ٹاکنگ اباؤٹ دا لائک پین بھی بہت زیادہ ہے اس میں جو انوالومنٹ ہے فکس بریسز میں. اینڈ سیکنڈلی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیسا آئے گا, کب آئے گا, یو ناٹ شیور. کیونکہ یہ ساری جو ہیں یہ پرابلمس کہہ لیں یا ایک طرح سے لمیٹیشنس کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, یہ فکس بریسز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. بٹ کمنگ ٹوورڈس دا الائنرس بھی بریسز ہیں بٹ دیٹ از ریموویبل بریسز. ایک تو وہ ریموویبل اینڈ سیکنڈلی دے آر انویزیبل بریسز. Thirdly, there are no diet restrictions with the aligners because it's removable. آپ نے کچھ بھی کھانا ہے آپ ان کو ریموو کرو اور اپنا میل انجوائے کرو. ڈائٹ ریسٹرکشن بالکل بھی نہیں ہے. Thirdly, یہ کہ you can see the end result, the after result of your treatment even before the start of the treatment. So that's basically the best thing about the aligners. آپ جب aligners کے لیے آتے ہو, جب آپ کے دانتوں کا اسکین ہو جاتا ہے, دانت کا سائز ہو جاتا ہے, ٹیتھ اینڈ گمس کا, تو اس کے ساتھ جو آپ کو ڈیجیٹل 3D ٹریٹمنٹ پلان بنا کے دیتے ہیں آپ کے ڈینٹسٹ, آپ اس پہ اپنے ویژولائز کر لیتے ہو کہ یہ میرا اینڈ رزلٹ ہے. تو اس سے آپ کو بہت لائک یو بیکم ویری کانفیڈنٹ کہ اچھا میرے اتنے ٹائم پیریڈ کے بعد میرا یہ رزلٹ آئے گا. سو دیٹ گیوز ان یو کانفیڈنس. اینڈ سیکنڈلی دیر از نو پین. نو پین مینس کہ ہر ٹرے میں تھوڑی سی پین ہوتی ہے لیکن بہت منیمم, دیٹ یو کین سے کہ نیگلیجبل پین ہوتی ہے. تو یہ اس کی جو ہے نا بہت اچھا. جو 3D اسکین کی آپ نے بات کی کہ لوگ جو ہے اینڈ رزلٹ دیکھ لیتے ہیں پیشنٹس, سو لیٹ سپوز اگر پیشنٹ اس اینڈ رزلٹ کو موڈیفائی کروانا چاہیں تو دیٹ از آلسو پاسبل. بالکل کروا سکتا ہے. اچھا, اس میں 3 لوگ انوالو ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آرتھوڈونٹسٹ انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آرتھوڈونٹسٹ نے ساری ٹریٹمنٹ پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو جنرل ڈینٹسٹ تو اس کا ٹریٹمنٹ پلان نہیں کر سکتا, آرتھوڈونٹسٹ ٹریٹمنٹ پلان کرتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ کوئی بھی آپ کو جو ہے اس میں آپ کو کچھ چینجز ریکوائرڈ ہیں. لیٹس سپوز اگر کچھ پیشنٹ کی ہے کہ مجھے یہ فلانا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتی ہے چینج کہ نہیں. از اٹ پاسبل کلینکلی, از اٹ پاسبل اور ناٹ. تو یہ چیزیں ہم لوگ مشاورت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر پاسبل ہے تو ضرور چینج ہو جاتی ہیں ٹریٹمنٹ پلان میں, اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر نہیں وہ چینج ہو سکتی. ہم انہیں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پریفرنس ہے یہ کیوں پاسبل نہیں ہے. سم ٹائمس پیشنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سنگل آرچ کی ٹریٹمنٹ کر دے, ہم نے نیچے والے دانت نہیں ٹھیک کرانے, ہمیں سامنے والے ٹھیک. یو ہیو ٹو سی کہ اگر آپ الائنمنٹ اس کو دے رہے ہو, وہ پورا سال ایک سنگل آرچ کی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے, ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ پھر بھی بائٹ نہیں کر پا رہا, اس کی بائٹ پراپر نہیں ہے, تو واٹس دا یوز آف ہیونگ دی الائنرز. تو یہ تھوڑی سی گائیڈنس ہوتی ہے. تو گائیڈنس کو پھر جتنی مرضی دفعہ چینج کروا لو ٹریٹمنٹ پلان, اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس کی ماڈیفیکیشنس ہوتی ہیں. اینڈ سم ٹائمس کیس اتنے لمبے ہوتے ہیں
کہ ہم 10 months کے لیے ایک سرٹن ٹریٹمنٹ پلان کے ساتھ چلتے ہیں, پھر 10 months کے بعد ہم کسی دوسرے ٹریٹمنٹ پلان پہ جانا ہوتا ہے. تو دیٹ ڈپینڈس اپان دا کیٹیگریز ایز ویل نا, کہ سویرٹی کتنی ہے کیس کی, اس حساب سے بھی. سو مجھے بتائیں کہ ہاؤ دیز الائنرز ورک, کیونکہ ہیں تو یہ انویزیبل, نظر آتے نہیں ہیں, تو کام کرنے میں کیسی ان کی ایفیکیسی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دکھتے کیسے ہیں الائنرز, کیونکہ موسٹلی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ کس طرح ہوتا ہے. یہ تو یہ پلاسٹک فلیکسیبل پلاسٹک ٹریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فلیکسیبل پلاسٹک ٹریز ہوتی ہے. اچھا, یہ اکارڈنگ ٹو دا کسٹم آپ کا جو اپنا منہ کا سائز ہے, جو دانتوں کا سائز ہے, یہ اس کے اکارڈنگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اوور دا کاؤنٹر. آپ مطلب آپ کا منہ کا سائز اور ہے, دانتوں کا سائز اور ہے, اس کی شیپ اور ہے, اس کے پرابلمس اور ہے, میری اور ہے. سو ایک یہ ون سائز فٹس آل والی سچویشن نہیں ہے, اٹس اے کسٹمائز پروڈکٹ. جیسے آپ کو ضرور آپ دیکھتی ہوں گی مارکیٹنگ میں کچھ ایک چل رہے ہوتے ہیں بریسز, جس میں کہہ رہے ہوتے ہیں ڈینٹسٹ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, بالکل گھر بیٹھے آپ وہ ایک ہی جو فٹس آل والی پلاسٹک ٹرے. دس ناٹ لائک, اٹس اے کسٹمائز پروڈکٹ. آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس سے ہی ملے گی, اوور دا کاؤنٹر آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, دکھتے وہ اس طرح ہیں. اچھا, کرتے کام کیسے ہیں؟ سب سے پہلے جب پیشنٹ آتا ہے کلینک میں, اس کی میڈیکل اینڈ ڈینٹل ہسٹری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی اس کی ریڈیوگرافس اینڈ فوٹوگرافس ہو جاتی ہیں. تھرڈ اس کا اسکین ہو جاتا ہے. جب اسکین ہو جاتا ہے تو ہم نے ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں لائنرس کا, اور جب ٹریٹمنٹ پلان بن جاتا ہے تو اس کے بعد باکس بنتا ہے. باکس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سیریز آف پلاسٹک ٹریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں 1 2 3 4 5. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی سویرٹی آف دا کیس ہے, لیٹ سپوز آپ کا 20 ریکوائرڈ ہیں, 40 ریکوائرڈ ہیں, 30 ریکوائرڈ ہیں, دیٹ از ارینج ان اے سیکوینس. پیشنٹ نے ایک ٹرے نکال کے نمبر فرسٹ ٹرے پہننی ہوتی ہے, اور فار 15 days, لائک 22 hours a day for 15 days. ٹھیک ہے, نہ وہ 15 days سے پہلے نیکسٹ ٹرے پہ وہ جمپ بھی نہیں کر سکتے, اور اپنا ٹائم بھی ریڈیوس نہیں کر سکتے. فار ایوری ٹرے دا پیشنٹ ہیز ٹو ویئر فار 15 days and 22 hours a day. اس میں یہ ریلیکسیشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے آورس کم کر لیں تو رزلٹ آئے گا. نو, یو ہیو ٹو فالو دا ٹائمنگس. ٹھیک ہے, آپ کو اسٹرکٹلی 22 hours a day کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں لائنر میں. جب 15 days آپ کے کمپلیٹ ہو گئے, آپ نے ٹرے نمبر 1 کو واپس اس میں رکھا, بیکاز دیٹس اے پروف کہ آپ نے پہنا ہے. اگر آپ ٹرے کو واپس نہیں رکھو گے, سو ڈینٹسٹ ڈز ناٹ ہیو اینی پروف کہ آپ نے وہ چیز پہنی ہے کہ نہیں پہنی ہے. ٹھیک ہے, سو یو ہیو ٹو کیپ اٹ بیک. اچھا, اس کے بعد آپ 15 days کے بعد ٹرے نمبر 2 پہ چلے گئے, اس کو بھی اسی طرح 15 days کے لیے کمپلیٹ کیا. دین آپ نے اس سیکوینس میں پورا باکس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہاں پر مینشن ہوتا ہے اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اپنی پوری جو ٹریٹمنٹ ہے اس ٹائم ڈیوریشن میں کمپلیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کو 100% رزلٹ چاہیے. جن لوگوں کا رزلٹ نہیں آتا, اس میں 2 پرابلمس ہوتی ہیں. نمبر 1, آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ پلاننگ ہی نہیں ٹھیک ہوتی, تو رزلٹ نہیں آتا. نمبر 2, پیشنٹ کا کمپلائنس. پیشنٹ پہن ہی نہیں رہا ہوتا ٹرے, کبھی 3 دن پہن لی, 4 دن نہ پہنی, 2 دن پہن لی, 5 دن نہ پہنی, واپس ٹریز نہیں رکھیں, سیکوینس فالو نہیں کیا, تو اس میں رزلٹ نہیں آتا. تو دس از دی اونلی اس کا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کا کمپلائنس 100% چاہیے. دیکھیں, کیونکہ یہ جو ہے ٹوٹل ریموٹ ٹریٹمنٹ ہے, اس میں ڈینٹسٹ کے پاس صرف 3 دفعہ آنا پڑتا ہے. ان لائک دا میٹل بریسز. میٹل بریسز میں تو کم از کم 1 سال کے اندر 15 سے 20 چکر لگتے ہیں آپ کے, اینڈ ویٹنگ ٹائم بھی ہوتا ہے, پھر انسٹرومنٹیشن بھی اتنی انوالوڈ ہوتی ہے. تو ایک جن کو میٹل فوبیا ہے یا کچھ ہے, تو ان کو تو ویسے ہی ایک نا وہ جو ٹائم ہوتا ہے بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے کہ بھائی ہماری اپوائنٹمنٹ ٹائم ہے. الائنر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دیر از نو پین انوالوڈ, دیر از نو ویٹنگ ٹائم, کوئی میٹل انسٹرومنٹیشن انوالو نہیں ہے, ایکسیپٹ فار اگر کوئی پروسیجر کرنا پڑ گیا کچھ, اور وہ بھی بہت منیمم. اچھا, اور اس میں یہ ہوتا ہے بس کہ پیشنٹ کی کمپلائنس بہت میٹر کرتی ہے. تو دس از دا فکس رول کہ جو ایک ٹرے ہے وہ آپ نے 15 days لگانا ہی لگانا ہے, اور ڈیلی ایٹ لیسٹ 22 گھنٹے پہننا ہے. فکس رولز اکارڈنگ ٹو آور. دیکھیے, ہر نیشنلٹی کے نا اپنے کچھ ہوتا ہے. اب کچھ نیشنلٹیز میں اب گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہاں پہ تو 10 days بھی آ رہا ہوتا ہے, بٹ اکارڈنگ ٹو آور پاکستانی پاپولیشن نا, ہماری پاکستانی پاپولیشن نہیں جمپ کر سکتی 15 days سے پہلے. 10 days کو اسکپ کر کے آگے نہیں جا سکتی, کیونکہ ہماری بون جو اسٹرکچر ہے نا, بس تھوڑا سا اتنا وہ نہیں ہے, مطلب تو یہ ہے کہ ہم نہیں جمپ کر سکتے. ورنہ آپ کو گوگل پہ ملیں گے جو 7 days کے بعد بھی جمپ کروا رہے ہیں, 10 days کے بعد بھی کروا رہے ہیں, سم ٹائم 20 days پہ بھی لے کے جاتے ہیں, بٹ لیکن 15 از دا اسٹینڈرڈ رول, اینڈ یو کی ناٹ جمپ ٹو دا نیکسٹ ڈے بفور دا 15 days. ٹھیک. تو ڈاکٹر زارا, اگر بات کریں اس کی ورکنگ کے اوپر, تو بہت سی متس بھی ہیں کہ جی الائنرس کام نہیں کرتے,
اینڈ آئی مائی سیلف بینگ اے ڈینٹسٹ میں دیکھتی ہوں کہ جو آرتھوڈونٹسٹ ہیں دے ڈونٹ سپورٹ الائنرز ایز مچ ایز دے ڈو کنونشنل بریسز. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب کیا یہ متھ ہی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہے؟ اچھا پتہ ہے کیا اس کو الائنرس کو اس ریولیوشنائز ہوئے نا آلموسٹ 20 ایئرس ہو گئے. 20 ایئرس پہلے جو کیسز اس سے ہو سکتے تھے وہ ایک لمیٹیڈ کیٹیگری تھے, مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز جو ہے نا اس سے ڈیل ہو سکتے تھے. اب تو بہت ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے, اب تو سافٹ ویئرس اتنے ایڈوانس ہے کہ ایون مولر موومنٹس ہو رہی ہیں, ایون کراس بائٹ اس سے کریکٹ ہو رہی ہے, ڈیپ بائٹ کریکٹ ہو رہی ہے, بہت ہائی اوور جیٹ ہے وہ کریکٹ ہو رہا ہے, مطلب اوپن بائٹ اس سے ٹریٹ ہو رہی ہے. اور ایکسیسو کراؤڈنگ ہے یا ایکسیسو اسپیسنگ ہے, لیٹس سے ایون اف اٹس مور دین 11 ملی میٹر یا 15 ملی میٹر, تو اس سے ٹریٹ ہو رہی ہیں چیزیں. یہ پہلے ایسا نہیں تھا, اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا ایڈوانسمنٹ ان دا سافٹ ویئرز اینڈ ایڈوانسمنٹ ان دا بایو مٹیریلس. پہلے ہمارے بایو مٹیریلس بھی مطلب جو پلاسٹک اٹ سیلف, یہ بیسکلی اٹس ناٹ این آرڈنری پلاسٹک, اٹس اے میڈیکل گریڈ پلاسٹک نا. تو یہ اس میں بھی خود اتنی ایڈوانسمنٹ اور اتنی الاسٹیسٹی میں اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ یہ بہت کمپلیکس موومنٹس کروا سکتے ہیں. تو اب تو دیر از نو کویشچن کہ الائنرز جو ہے کام نہیں کرتا. اچھا سیکنڈلی یہ کہ پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے گا جب ان کے پاس ٹریٹمنٹ پلان آ گیا, وہ ان کا مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ میرا اس کے اکارڈنگ رزلٹ آئے گا. سیکنڈلی یہ وین دے ہیو اے باکس, اس میں ہم ماڈلس جو ہیں پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پر بفور اینڈ آفٹر, یعنی بفور اینڈ آفٹر. تو پیشنٹ تو اپنا ماڈل خود پکڑ کے دیکھ لیتا ہے کہ اچھا یہ میرا بفور ہے اور میرا آفٹر جو اینڈ رزلٹ ہے وہ اچھا یہ آئیں گے میرے, تو وہ تو پہلے ہی سارا ویژولائز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ اس کے اکارڈنگ سیکوینس میں پہنتے رہتے ہیں ان کا رزلٹ تو 100% آتا ہے. اور جو آرتھوڈونٹسٹ ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی آور پاکستانی پاپولیشن ٹیک سو مچ ٹائم ان ایکسیپٹنگ دا ٹیکنالوجی. دنیا ٹیکنالوجی میں 30 سال آگے جا رہی ہوگی, ہم اس کی ایکسیپٹنس میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں. ابھی دیکھیں ابھی تو لائنر کی بہت پاپولیرٹی ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ کووڈ کے بعد سے ہمیں آن لائن چیزیں کا نا اور وہ پتہ چل گیا ہے کہ اچھا دس از آلسو پاسبل. پہلے ہمیں چیزوں کی پاسبلٹیز نہیں پتہ تھی. لائک اب تو ٹیلی ڈینٹسٹری کی بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ٹیلی ڈینٹسٹری ایگزسٹ. ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ریموٹ ٹریٹمنٹ ایگزسٹ. پہلے تو وہ ہم تو خود نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا بریسز کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف 3 دفعہ وزٹ کیا ہے ڈینٹسٹ کے پاس اور آپ سارا ٹریٹمنٹ آپ ریموٹلی لے رہے ہو. تو اب چینج ہو گیا ہے سارا سینیریو, پہلا کووڈ سے پہلے والا نہیں ہے. آپ ایوری تھنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی آج کل جو سچویشن ہے ٹریفک کی اور سب کی, آئی مین دا بیسٹ از دیٹ کہ آپ کو جلدی جمپ کر لینا چاہیے انسٹیڈ آف دس میٹل بریسز. بیکاز اچھا میٹل بریسز, اب جیسے میں نے دیکھیے رنگ پہنی ہوئی ہے, اب مجھے کوئی کہے کہ آپ نے 1.5 سال تک اس رنگ کو اتارنا ہی نہیں ہے, میں اس کو اتار ہی نہیں سکتی. آئی مین میں کتنی مزری میں ہوں. کیوں ہوں میں مزری میں؟ جب ایک آلٹرنیٹ ہے آپ کے پاس ایک افیکٹو سولوشن ہے, تو مزری میں کیوں ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ بہت جلدی بس اب ہمارے جو کچھ آرتھوڈونٹسٹ ہیں وہ نا ان کو جلدی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ٹیکنالوجی, کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ ڈینٹسٹری میں یا میڈیکل میں یا کسی بھی چیز میں اف یو وانٹ ٹو ارن you have to be steadfast. اب تو ہر ٹریٹمنٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی ہو رہا ہے. اب سب امپلانٹ ڈینٹسٹری پہ موو کر گئے ہیں. پہلے برج پہ ہی ڈینٹل برج سے آگے بات ہی نہیں جاتی تھی, اب تو ہر کلینک میں جو ہے وہ امپلانٹس ہیں. کیٹ کیم آپ لے لیں, کیٹ کیم کراؤنز آ گئے ہیں, دیر از نو مینول فیبریکیشن آف دا کراؤن. آپ ریڈیوگرافس لے لیں, اس میں سی بی سی ٹی آپ بندہ کروا رہا ہے. اور آپ پہلے 10 سال پہلے ایک بڑا وہ ہوتا تھا, مشکل ہوتا تھا کہتے ہوئے کہ آپ نے سی بی سی ٹی کروانا ہے, ایک 3D ایکس رے ہو گیا. ناؤ دا ٹائم ہیز چینج, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از رولنگ ناؤ. اب آپ اوورسیز ہیں, آپ صرف 1 ہفتے کے لیے پاکستان آئے ہیں, آپ 1 ہفتے کے اندر یہ کمپلیٹ باکس اپنا لے کے باہر سے جا سکتے ہیں. اور آپ نے اس کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے اپنے ڈینٹسٹ کے ساتھ؟ تھرو واٹس ایپ, تھرو ای میلس, دیٹس اٹ. سو واٹ آر دا اسٹیپس جو کہ الائنرس میں انوالوڈ ہیں؟ اس میں صرف 3 اسٹیپس انوالوڈ ہیں. نمبر 1, آن دا فرسٹ اپوائنٹمنٹ ڈے آپ کی ڈینٹل ہسٹری, میڈیکل ہسٹری, ریڈیوگرافس اینڈ فوٹوگرافس, بیکاز فوٹوگرافس آر دا پروفس. ٹھیک ہے, ریڈیوگرافس آر دا پروفس. یہ تو فرسٹ اسٹیپ میں یہ ہوگا. سیکنڈ میں اسکین ہوتا ہے. اسکین ڈیجیٹل اسکین ہوتا ہے, اس میں آپ کے ڈیجیٹل سائز ہو جاتے ہیں ٹیتھ اینڈ گمس کے. اور جن کلینکس میں یہ ڈیجیٹلائزیشن اویلیبل نہیں ہے تو وہ مینولی امپریشن لے لیتے ہیں, مطلب منہ دانتوں کا سائز لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سائز ہونے کے بعد یہ سیکنڈ ڈے ہوتا ہے. تھرڈ میں آپ کے پاس ٹرے آ جاتی ہے, ٹرے فٹ ہو جاتی ہے. پیشنٹ نے اسے پہن کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی گیپ تو نہیں ہے اس میں, کیونکہ اگر گیپس ہوں گے یا فٹنگ پراپر نہیں ہے تو اٹ ول ناٹ ورک. سو اس کی ورکنگ کے لیے اٹ ہیز ٹو بی پراپرلی انسرٹڈ اینڈ پراپرلی فٹڈ, بس دیٹس اٹ. اور اس کے بعد جو ڈیجیٹل اسکین ہے, لیٹ سپوز جن کلینکس میں ڈیجیٹل اسکین نہیں ہے, تو کیا الائنرز ان کو اسکین پرووائڈ کرتا ہے؟ بالکل پرووائڈ بھی کرتا ہے, اور وہ خود ہمیں مینول امپریشن بھی بھیج سکتے ہیں. بٹ مینول امپریشن کا تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا نا
ایک تو پرابلم یہ بھی ہے کمپلائنس کی بھی, سیکنڈلی تھوڑے سے 19-20 کا نا فرق آ جاتا ہے. ڈیجیٹل از لائک 100% ایکوریٹ, لیکن یہ ہے کہ کچھ سٹیز میں اب جیسے اسکیننگ فیسلٹیز لاہور میں اویلیبل ہے, کراچی میں اویلیبل ہے, اسلام آباد میں, اور بھی کچھ میجر ایریاز میں, لیکن بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس میں جو ڈیجیٹل سروسز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, تو وہاں کے جو ڈینٹسٹ ہیں پھر وہ مینول امپریشنس پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو لائک کنونشنل بریسز کے بعد ہمیں ریٹینرز لگانے ہوتے ہیں, تو الائنرز کے بعد بھی ریٹینرز مسٹ ہیں. میں کہتی ہوں آپ دنیا میں کہیں سے بھی بریسز ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, کوئی سا دنیا کا بریسز ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, اگر آپ نے ریٹینرز نہیں پہننے ہیں نا تو یو ہیو ویسٹڈ یور ہول ٹائم, بیکاز ریٹینشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اتنی ٹریٹمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی اس کی ریٹینشن امپورٹنٹ ہے. اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ڈفر کرتا ہے ہر ایک کا, کسی نے 6 months تک ریٹینر پہننے ہوتے ہیں, کسی نے 1 سال تک, کسی نے 2 سال تک, اور کسی نے 5 سال تک بھی پہننے ہوتے ہیں. تو وہ دیٹ ڈپینڈس اپون دا سچویشن. اور کسی کو یہ ہوتا ہے اگر فیملی ہسٹری ہے, جینیٹکس میں ہے یا ماؤتھ بریدنگ ہے, تو ہم اس کو فکس ریٹینرز لگا دیتے ہیں تاکہ نا اس کو یہ پرابلم نہ ہو. دانت کے اندر والے حصے میں لگ جاتا ہے تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو ریٹینر تو مسٹ ہیں, اور اس کے باکس کے ساتھ ہی ریٹینرز آتے ہیں. تو ریٹینرز بھی ویسے الائنرز کی طرح ہی ہوتے ہیں, تو ڈفرنس کیا ہے الائنرز؟ ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ ریٹینر کی شیٹ موٹی ہوتی ہے, اس کی شیٹ موٹی ہوتی ہے کیونکہ دیٹ ہیز ٹو ریٹین, اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, اینڈ دیٹ از اکارڈنگ ٹو یور لاسٹ سائز. جو لاسٹ الائنر ٹرے ہے وہی بیسکلی ریٹینر کا سائز ہوتا ہے, لیکن اس میں شیٹ پتلی ہوتی ہے. نہیں, ریٹینر کی شیٹ موٹی ہوتی ہے, اس کی پتلی ہوتی ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو موو, تو اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو ریٹینر میں جو ہے وہ ریٹین کرنا ہے تو شیٹ موٹی ہے, تو اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہوتی, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے, ایک ریجڈ سی جو ہے ایک ہارڈ سی چیز ہوتی ہے, اور وہ آپ نے صرف رات کو سوتے ہوئے لگانا ہوتا ہے ریٹینر کو. اتنا زیادہ ٹف ٹائم نہیں ہوتا ریٹینر کا, لیکن رات کو نائٹ ٹائم میں آپ کو لگانا ہوتا ہے. لیٹس سپوز کوئی کچھ پیشنٹس جو ہیں دے آر اوورسیز یا وہ پاکستان سے جا رہے ہیں, دے وانٹ ٹو گیٹ دا بریسز ٹریٹمنٹ ڈن, تو obviously conventional braces is not a good option for them. تو وہ الائنرز کو کس طرح سے پاکستان سے کروا کر جائیں یا اوورسیز رہتے ہوئے بھی بک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جب پاکستان ٹریول کرنا ہے, جس سٹی میں ٹریول کرنا ہے, لیٹس سپوز کراچی, اسلام آباد, کسی بھی سٹی میں ہے, انہوں نے وہ alinersglobe.com پہ آ کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. ان کا جو نیئرسٹ سٹی ہے, جو بھی جہاں پر اویلیبل ہے یہ ساری فیسلٹیز, ان کی وہاں پر اپوائنٹمنٹ بک ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایز اے سیٹ وہ جو اسٹیپس انوالوڈ ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, اور میں نے بتایا کہ 1 week کے اندر دے ول گیٹ اے باکس. لیٹس سپوز دے ہیو ٹو فلائی ان بٹوین, تو یہ باکس DHL ہو جاتا ہے. دیر از نو پرابلم ان سینڈنگ دا باکس. تو بہت ایزی ہے. اور اس کی پرائسز کتنی ہیں ایز کمپیئر ٹو کنونشنل؟ ویریز پرائسز. اچھا میٹل بریسز کی تو اب کافی ڈراپ ہو گئی ہے پرائز. یو کین گیٹ دا میٹل بریسز ایون ان لائک 30,000 روپیز, 50,000 اینڈ 80,000 روپیز, لائک کیونکہ رجحان کم ہو گیا نا اس سائڈ پہ. تو الائنرز کی ناؤ اٹس الائنرز کا دور ہے, تو پرائز ویری کرتی ہے بٹوین 1,50,000 روپیز ٹو لائک 3 lakh, اور سم ٹائمز بہت کوئی کیس کمپلیکیٹڈ ہے یا کوئی مطلب کیس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے, اینڈ سم ٹائمز ایکسپرٹائز اینڈ کلینک کی لوکیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بیکاز آپ بہت پوش ایریا میں ہیں کلینک آپ کا, تو اوبیسلی ان کا تھوڑا ایکسپینسز زیادہ ہیں, تو دے ول لائک کاسٹ مور, لیکن رفلی لائک 2 lakh کے اراؤنڈ الائنرز کی پورا باکس جو ہے. اس کا سکسیس ریشو کتنا ہے؟ 100% سکسیس ہے. جو آپ کو ٹریٹمنٹ دکھایا ہے, جو آپ کے پاس وہ جو 3D اسکین دکھایا ہے, جو 3D اسکین دکھایا اور جو ماڈلز آپ کے باکس کے اندر موجود ہیں, 100% سکسیس ہے, پرووائڈیڈ یو ول ویئر اٹ. And what if results are not achieved? Money back guarantee بھی ہے. Money back guarantee بھی ہے. You just have to show the box, complete box. آپ نے اپنی ساری ٹریز واپس دکھانی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کو اور ریکوائرڈ ہیں تو فردر بھی بن جاتی ہیں. آپ کی جو بھی کریکشن فردر بنتی ہیں وہ فری آف کاسٹ, وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, اس کی کوئی کاسٹ نہیں لی جاتی, ٹھیک ہے. لیٹس سپوز 10 بننی ہے, 12 بننی ہے, جتنا بننا ہے, کوئی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, کیونکہ سم ٹائمس ہم نے ڈیورنگ مطلب کچھ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, کچھ ہم فیزز میں بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. 10 ماہ کے بعد ہماری ٹریٹمنٹ ریجیم چینج ہو جاتی ہے, سم ٹائمس ہماری 1.5 month کے بعد ٹریٹمنٹ ریجیم چینج ہو جاتی ہے. کچھ سرٹن ہوتا ہے جو ایک کیس کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا ٹریٹمنٹ پلان, تو ہم اپنی چینج کر لیتے ہیں. لیکن پیشنٹ کے لیے بس یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو شو آل دا ٹریز دیٹ از وارن اکارڈنگ ٹو دا سیکوینس, اپنا جو بفور دا اسٹارٹنگ ڈیٹ اینڈ دی اینڈنگ ڈیٹ کے اندر آنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اینڈ ڈیٹ ہو گئی ہے اور اب وہ 5 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد آ رہے ہیں کہ ہمیں تو رزلٹ نہیں آیا. ایسا نہیں ہوگا. آپ نے جو ٹائم آپ کو اسپیسیفائی کیا, آپ نے اس میں کیا نا, آپ کو رزلٹ نہیں آیا, رزلٹ تو اوبیسلی آئے گا, لیکن جو چیزیں رہ گئی ہیں آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا لائنرز فری آف کاسٹ مل جائیں گے. اور سیکنڈلی اگر نہیں آتا تو منی بیک گارنٹی ہے, لیکن ایسا ہوگا پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل موو کرتے ہیں دانت, تو ایسے مجھے نہیں ابھی تک کوئی کیس پتا جس نے لائنرز پہنے اور اس کا رزلٹ نہ آیا ہو.
लेकिन हो भी was सकता है अगर if informative, the हाँ। orthodontic treatment planning is not right, maybe हो भी Thank सकता you है। so much डॉक्टर Thank you so ज़ारा much. एंड जाने से पहले आई वुड वांट यू टू गिव अ मैसेज हमारे व्यूअर्स को रिगार्डिंग अलाइनर्स या कुछ भी जो आप बताना चाहती हो. अच्छा, मैं अलाइनर से रिलेटेड यही दूंगी कि आपने कभी भी कोई ऐसी कंपनी जिसमें ऑर्थोडोंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, आप वहाँ से ट्रीटमेंट मत लीजिए क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं आएगा वहाँ से. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट्स एडवांस्ड, आपके दांत मूव करने हैं. वो दांत हड्डी के अंदर एक प्रॉपर ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं. कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जो 3 माह के अंदर दांत मूव कर रहे हैं. मतलब इतनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि मैं आपको क्या इधर बताऊं. सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू द राइट डेंटिस्ट एंड मेक श्योर यू आर गोइंग टू द राइट ऑर्थोडोंटिस्ट. आप डिग्री प्लीज़ देखें और मेक श्योर कि आपकी जो हेल्थ है, बिकॉज योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने दांतों से बाइट लेनी है, खाना खाना है, अजियत में नहीं पड़ना. तो डोंट अपने आप को किसी अनट्रेन्ड प्रोफेशनल के हवाले ना कीजिए. जस्ट मेक श्योर यू आर इन द राइट हैंड्स. That's the true thing, be in the right hand. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच. अब टेढ़े मेरे दांतों का जो है इनविजिबल सोल्यूशन मौजूद है. सो जितने भी लोग जिनके दांत टेढ़े हैं दे कैन गेट द ट्रीटमेंट. सो दैट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. उम्मीद है कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा. आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में.